اس کا انداز شیر افغن کو تپا گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا دنیا میں نہیں رہتی تم؟ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دوسری شادی سے اس کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی ہے تو کیا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے، جو ملگجے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ رشنا کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ فلک کو دیکھ کر اسے شوق لگا تھا، وہ جیسے ایک پرچھائی بن کر رہ گئی تھی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا فلک، اس طرح تو مر جاؤ گی۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارنے لگی تھی۔ نہیں مروں گی رشنا، میں نہیں مروں گی، وہ مسکرائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ سلمان اس طرح کر سکتا ہے، وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، پھر اسے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے پاس کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا قصور نہیں ہے رشنا، اس کا قصور نہیں ہے۔ وہ تو وہی دیکھ رہا ہے جو اللہ اسے دکھا رہا ہے، وہی کر رہا ہے جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے حسن، اپنے وجود پر بڑا غرور تھا نا، اللہ نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے۔ رشنا نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ بے حد تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جانتی ہو رشنا میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے سوچا تھا سلمان کو مجھ سے چھیننے والی مجھ سے بڑھ کر نہیں تو میرے برابر ضرور ہوگی۔ میں یہی سوچ کر اسے دیکھنے گئی تھی فیکٹری۔ میں نے سوچا تھا اس سے کہوں گی سلمان کے بدلے جتنا روپیہ چاہے لے لے، اور اگر وہ میری بات نہ مانتی تو میں اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیتی۔ میں نے اسے بلوایا تھا، وہ کمرے میں آئی اور میں نے اسے دیکھا۔ جانتی ہو رشنا وہ کیسی تھی؟ ایک موٹے اور بھدے جسم والی، سیاہ رنگت والی عورت۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کے ٹیڑھے میڑھے دانت اس کے چہرے کو اور بھی بدصورت کر رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کو میک اپ کی دکان بنایا ہوا تھا۔ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر جان سکتا تھا کہ وہ کس کردار کی عورت ہے، مگر سلمان کو اس کے چہرے پر کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ میں پتھر کی ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر جان گئی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ساری دنیا نظر کی ہوتی ہے اور اللہ نے مجھ سے وہ چھین لی تھی۔ مجھے لگا تھا کسی نے پوری دنیا کی گندگی میرے وجود پر اچھال دی ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا، نہ سلمان سے نہ تابندہ سے۔ میں جان گئی تھی اللہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے ہو جاتی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا اللہ دل کیسے پھیر دیتا ہے۔ وہ تو عورت تھی، بدصورت صحیح مگر عورت تھی۔ اللہ چاہتا تو زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کے لیے سلمان کے دل میں وہ عشق ڈال دیتا جو اس کے دل میں میرے لیے تھا۔ اللہ نے بتایا ہے مجھے 26 سال تم میرے بغیر رہ سکتی ہو، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے معبود کے بغیر، تو پھر اس شخص کے بغیر بھی رہ سکتی ہوں۔ اگر اللہ کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو تو کسی بھی شخص کی محبت کے بغیر جی سکتی ہو۔ ممی پاپا سمجھتے ہیں میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے سلمان کی بے وفائی کی وجہ سے۔ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر پھرتے ہیں۔ 26 سال اللہ کا نام نہیں لیا تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ میں اب نارمل ہوں۔ اب چند ماہ سے اللہ کا نام لے رہی ہوں تو ہر ایک کو میں پاگل کیوں لگنے لگی ہوں؟ تم بتاؤ کیا میں پاگل ہوں؟ رشنا نے سر جھکا لیا۔ فلک کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے رشنا کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر وہ خاموش ہو گئی، دوبارہ نہیں بولی۔ وہ دریا کے کنارے پر وہیں آ گئی تھی جہاں اس نے اس فقیر کو دیکھا تھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، اس کے دل پر جیسے ایک گھونسا پڑا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیوں آس تھی کہ وہ وہاں ہوگا۔ اس کے انتظار میں اسے کچھ بتانے اس کے اعصاب پر ایک عجیب سی تھکن سوار ہو گئی تھی۔ وہ گڑھا ابھی بھی وہیں تھا، اسی طرح پانی اور کیچڑ سے بھرا ہوا۔ وہ اس کے پاس آ کر ریت پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو فلک، اٹھ جاؤ، میمونہ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ گڑھے کو گھور رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ گڑھے میں ڈال کر کچھ کیچڑ بھرا پانی ہاتھ میں لیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا اس دن وہ فقیر کس طرح کیچڑ اپنے چہرے اور بالوں پر ملنے لگا تھا۔ دیکھو، میں تو کیچڑ سے نہیں ڈرتا، میں تو گندگی سے خوف نہیں کھاتا۔ جانتا ہوں اللہ کی نظر اس کیچڑ اور گندگی پر نہیں جائے گی، وہ صرف میرے وجود کو دیکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کیچڑ بھرا ہاتھ اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ میمونہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم فلک؟ وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے پرس سے ٹشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دے ممی، کچھ دیر تو اس کیچڑ سے میرے چہرے کو سجا رہنے دے۔ اس نے گھٹنوں میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ میں جس کی نظر میں ہوں میرے لیے کافی ہے۔ مجھے جس کی محبت چاہیے مل چکی ہے، مجھے اور کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔
اسے یاد آیا اس دن یہاں اس نے یہی کہا تھا، تجھے وجود کی طلب کیوں ہے، ذات کی چاہ کیوں نہیں ہے۔ کوئی الفاظ ایک بار پھر لہرایا تھا، تجھے وجود کی طلب کیوں ہے، ذات کی چاہ کیوں نہیں ہے۔ کوئی آواز ایک بار پھر لہرائی تھی، اب مجھے ذات کی چاہ ہے تو ذات کیوں نہیں ملتی۔ اس نے اپنے کیچڑ بھرے ہاتھ کو دیکھا تھا، اب اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اس روز اسے بھکاری کی وجود سے گھن آئی تھی۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ کب کیچڑ کیچڑ نہیں لگتی، گندگی گندگی نہیں رہتی، وجود کی طلب کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے، ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں کے بل نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلتا۔ فلک پھر رونے لگی ہو، چلو گھر چلے، میرا خیال تھا تم یہاں آ کر ریلیکس ہو جاؤ گی، خوش ہوگی، مگر تم یہاں آ کر بھی، چلو گھر چلے۔ میمونہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اٹھایا تھا، وہ تھکے تھکے قدموں سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ سڑک پر چڑھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، کوئی سائیکیٹرسٹ اسے نارمل نہیں کر سکا تھا۔ وہ سارا دن جہاں بیٹھی رہتی، جب اذان کی آواز آتی تو کسی معمول کی طرح اٹھ کر نماز پڑھنے لگتی۔ میمونہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور اس کی باتیں پھر اسے ایک محور اور ایک مرکز کے گرد گھومنے لگتی۔ اللہ، خدا، رب، مالک، آقا، معبود۔ میمونہ کو لگتا وہ جب تک ایسی باتیں نہیں چھوڑے گی تب تک نارمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑے اور جیولری اور میک اپ سے خالی چہرہ انہیں وحشت میں مبتلا کر دیتا۔ انہیں وہ پہلے والی فلک یاد آ جاتی جس کی ایک ایک چیز نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اسے بیوٹی پارلر لے جانے کی کوشش کرتی تو وہ چلانے لگتی، وہ اسے کسی فنکشن میں لے جانا چاہتی تو وہ کمرہ بند کر لیتی۔ اس طرح کمرے میں بند رہ کر تم مر جاؤ گی فلک، خود کو اس طرح تباہ نہ کرو، کہیں آیا جایا کرو، کہیں باہر چلو۔ انہوں نے ایک دن اس سے کہا تھا، وہ خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ باہر جانے سے کیا ہوگا ممی، کیا مل جائے گا باہر؟ کچھ دیر بعد اس نے تھکے تھکے انداز میں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ اندر رہ کر اس طرح گھر میں بند ہو کر کیا مل رہا ہے تمہیں؟ اس کی امی اب بحث کے موڈ میں تھی۔ ہاں، کچھ نہیں مل رہا، اندر رہ کر بھی، مگر باہر جا کر لوگوں کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ میں کہیں چھپ جانا چاہتی ہوں ممی، اس طرح کہ باہر کسی کو نظر نہ آؤں، نہ کوئی مجھے دیکھ سکے۔ اس کا لہجہ اتنا عجیب تھا کہ میمونہ ہول کر کے رہ گئی۔ سلمان کو بھول جاؤ، دفع کر دو اسے، اس کے لیے کیا جوگ لے لو گی؟ انہوں نے جیسے اسے بہلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خیخہ لگا کر ہنس پڑی۔ سلمان کو کون یاد کرتا ہے ممی؟ اس کے لیے کون جوگ لیتا ہے؟ وہ تو انسان ہے، انسانوں کے لیے کون جوگ لیتا ہے؟ جوگ تو بس۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی تھی۔ تم صبر کیوں نہیں کر لیتی فلک؟ سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ ایک ٹک ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا پتہ ممی، ہر چیز پر صبر نہیں آتا، ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا پتہ میرے پاس کیا نہیں رہا، میرے پاس ایک تنکا تک نہیں ہے، اور لوگوں کو پوری دنیا مل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، پر جب سوچتی ہوں کہ لوگوں کو اللہ مل رہا ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، صبر آ ہی نہیں سکتا، اور میرے علاوہ اس وقت سب کے پاس اللہ ہے، کوئی محروم ہے تو میں ہوں، خالی ہاتھ ہوں تو میں ہوں، بدقسمت ہوں تو میں ہوں۔ وہ ایک بار پھر بچوں کی طرح زار و خطار رو رہی تھی۔ میمونہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی اب وہ کئی گھنٹے اس طرح بلند آواز سے روتی رہے گی، بال بکھرائے، سر پر ہاتھ رکھے، گیلے گالوں، لرزتے وجود، بلند سسکیوں اور آنکھوں میں لہراتی وحشت کے ساتھ۔ وہ فلک کا صرف سایہ لگ رہی تھی، ایک پرانا اور بدصورت سایہ۔ اس دوپہر سائیکیٹرسٹ کی کلینک سے واپسی پر ممی نے گاڑی کا رخ لیبارٹری کی طرف موڑ لیا تھا۔ انہیں کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بجائے انہوں نے باہر ہی سڑک کے ایک کنارے پر گاڑی پارک کر دی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس نے ممی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھتی ہوں، آپ کو جو لینا ہے لے آئیں۔ ممی گاڑی سے اتر کر چلی گئی تھی۔ وہ سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر سڑک پر چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ سڑک پر گاڑی کا ایک ہجوم تھا۔ وہ بے تاثر آنکھوں سے کسی روبوٹ کی طرح انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے
10-12 سال کے چھوٹے سے قد اور دبلے پتلے وجود کے ایک بچے کو پھٹے پرانے کپڑوں اور ٹوٹی ہوئی چپل پہنے بازو پر کچھ اخبار لٹکائے اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ وہ بچہ پاس آ کر ایک اخبار ہاتھ میں پکڑ کر کھڑکی کے شیشے پر دستک دینے لگا۔ اسے کسی اخبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس طرح راستے سے اخبار لیا کرتی تھی، مگر آج بے اختیار اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا تھا۔ اخبار لے لے باجی۔ اس بچے کی آواز بھی اس کے وجود ہی کی طرح نحیف تھی۔ وہ اخبار اس کے سامنے لہرا رہا تھا، مگر اس کی نظریں گاڑی کے اندر ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ فلک کو کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ کے ایک کونے میں اس نے کچھ روپے پڑے دیکھے تھے۔ ممی اکثر اپنی گاڑی میں اوپر تھوڑی بہت رقم اس طرح گلو کمپارٹمنٹ اور ڈیش بورڈ کے اوپر ضرور رکھتی تھی۔ اس نے وہ روپے اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے کچھ حیرانی سے فلک کو دیکھا تھا، یوں جیسے اسے فلک سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہ روپے رکھ لو، مجھے اخبار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نرم آواز میں اس بچے کو مخاطب کیا تھا، مگر یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بچے کی آواز میں کچھ گھبراہٹ تھی۔ پھر بھی رکھ لو۔ اس نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ اس بچے کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ایک چمک ابھری تھی، پھر وہ 100 کا نوٹ جیب میں ڈال کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ فلک نے ایک بار پھر گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اس بچے کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ نے اس کے پورے وجود کو پسینے سے شرابور کیا ہوا تھا۔ اسے اس بچے پر ترس آیا تھا۔ پتہ نہیں کون سی مجبوری اسے اس عمر میں یوں خوار کر رہی تھی۔ بچہ بہت دور چلا گیا تھا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی اس پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک اس نے بچے کو بھاگ کر سڑک کراس کرنے کی کوشش کرتے دیکھا، اور پھر بائیں سمت سے آنے والی گاڑی نے اسے بہت زور سے چند فٹ اوپر اچھال دیا تھا۔ فلک کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ وہ اب اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر گزرنے والی ٹریفک نے اسے اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اس نے چند گاڑیوں کو اس جگہ رکتے دیکھا تھا جہاں وہ گرا تھا۔ پھر فٹ پاتھ پر چلنے والے کچھ لوگ بھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ کی طرف گئے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات ہے فلک، کہاں جا رہی ہو؟ ممی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی رہی تھی۔ وہاں ممی، وہاں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گاڑی کے کھلے دروازے سے دور اس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں اب رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ممی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، تم بھلا وہاں جا کر کیا کرو گی؟ انہوں نے ڈور ہینڈل کو پکڑ کر اس کی طرف والا دروازہ بند کر دیا تھا۔ ممی وہ بچہ، پتہ نہیں وہ، آواز اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ ممی نے کار سٹارٹ کر لی تھی۔ اتنے لوگ ہیں وہاں، لے جائیں گے اسے ہاسپٹل۔ ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں وہاں جا کر؟ اور ویسے بھی مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، مسز انور کے گھر جانا ہے، ان کے بوتیک کا افتتاح ہے۔ وہ بے یقینی سے ممی کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کیا انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں، آخر کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ ممی اس کی سوچوں سے بے خبر اپنے باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے اندر خلا کو ایک بار پھر پھیلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ یہ بے حسی ہمارے وجود، ہماری کلاس کا حصہ کیوں بن گئی ہے؟ چوٹ کھانے والا اپنا نہ ہو تو کیا اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ میری کلاس مینرز کی بات کرتی ہے، اپنی ایٹیکیٹس کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے۔ کیا انسانی ہمدردی مینرز سے باہر کی کوئی چیز ہے؟ کیا زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا طریقہ آنا ہی کافی ہے؟ سوالات کی ایک بھرمار نے اسے نئے سرے سے گھیر لیا تھا۔ اور پھر اللہ اتنا دور لگتا ہے تو ہمیں اس بات کا شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اب بھی مسلسل بول رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اس بچے کا چہرہ آ گیا تھا۔ گاڑی کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اچھلتا ہوا اس کا وجود اور ہوا میں لہراتے ہوئے اخبارات، اس نے اپنے وجود کو ریت کا ڈھیر بنتے محسوس کیا تھا۔ ممی چپ ہو جائے، فار گاڈ سیک چپ ہو جائے، بند کر دی یہ ساری باتیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، بس خاموش ہو جائے، یہ سب کچھ مجھے نہ بتائیں۔ وہ پاگلوں کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھ کر ایک دم چیخنے لگی تھی۔ میمونہ کچھ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی تو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشن کروا کر لائی ہوں، اور پھر بھی آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا یہ حال ہو گیا ہے، میمونہ نے مایوسی سے سوچا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ گمسم اپنے کمرے میں قید رہی تھی۔
وہ کوشش کے باوجود اس بچے کو اپنے ذہن سے محو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسے اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کتنی چوٹ آئی تھی، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ آگے کچھ نہ سوچ پاتی۔ اس دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں کے پاس رکھی ایزی چیئرز کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کھڑکی کے باہر لان میں مدھم آوازیں ابھر رہی تھی۔ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے آواز کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آواز اس کے ڈرائیور کی بیٹی رضیہ کی تھی، جو ٹوٹے پھوٹے تلفظ کے ساتھ انگلش کا کوئی سبق دہرا رہی تھی۔ ابو بن ادھم ایک عابد و پرہیزگار شخص تھے۔ ایک رات کو اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا کمرہ نور سے روشن تھا۔ انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنی سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا۔ بہت آہستگی سے فلک نے اپنی بند آنکھیں کھول دی تھی۔ اس کی سماعتیں اب کھڑکی کے باہر گونجنے والی آواز پر مرکوز تھی۔ رضیہ تقریباً ہر لفظ کو بہت برے طریقے سے ادا کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی لفظوں کو پہچان رہی تھی۔ ابو بن ادھم نے فرشتے سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فلک اب سانس تک روک چکی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رضیہ اب لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ رک رک کر بول رہی تھی۔ ابو بن ادھم نے پوچھا، کیا اس فہرست میں ان کا نام بھی شامل ہے؟ فرشتے نے نفی میں جواب دیا۔ تو ابو بن ادھم نے درخواست کی کہ ان کا نام ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے جو اپنے ساتھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ فلک کو اپنی آنکھوں میں کچھ کرچیاں سے چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ فرشتے نے ابو بن ادھم کا نام لکھا اور غائب ہو گیا۔ اگلی رات فرشتہ پھر آیا اور اس نے ابو بن ادھم کو ان لوگوں کی لسٹ دکھائی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ابو بن ادھم کا نام اس لسٹ میں سب سے اوپر جگمگا رہا تھا۔ رضیہ ایک بار پھر اپنے سبق کو شروع سے پڑھنے میں مصروف تھی اور فلک اندر کسی پتھر کی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ گالوں پر پھسلتا ہوا گرم پانی اس کے گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر گر رہا تھا، اور میں تم تک کسی انسان کے لیے کچھ کیے بغیر ہی پہنچنا چاہتی تھی۔ پھر تم رستہ کیسے دکھاتے؟ اور اب اگر میں لوگوں کے ذریعے تم تک آؤں تو کیا تم مجھے مل جاؤ گے؟ کیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے، جنہیں تو چاہتا ہے، جنہیں تو مل جاتا ہے؟ کیا ابو بن ادھم جیسے لوگ اور ان کی طرح کیسے بنا جاتا ہے؟ اللہ تو بتا ان میں کیا خاص چیز ہوتی ہے؟ اس کا ذہن جیسے کسی گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ باجی، یہ گھر ہے اس کا۔ بالآخر ایک گھر کے سامنے پہنچ کر وہ لڑکا رک ہی گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھگی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ فلک طائرانہ نظروں سے اس خستہ حال جھگی کا جائزہ لیتی رہی۔ چند لمحوں بعد 17-18 سال کی ایک لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ باجی ماجد سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے بچے نے جیسے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر تعجب اور سراسیمگی اکٹھی ابھری تھی۔ وہ بچہ چلا گیا تھا۔ تم ماجد کی بہن ہو؟ فلک نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس لڑکی کا جواب مختصر تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ فلک نے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ فلک دروازہ پار کر کے اندر آ گئی تھی۔ جھگی کی ہر چیز اپنے مکینوں کی خستہ حالی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اندر عجیب سی گھٹن اور حبس تھا، یوں جیسے وہاں ہوا کا گزر کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ فلک کو بے اختیار اپنا 6 کنال کا گھر یاد آیا تھا۔ اس کا باتھ روم بھی اس کمرے سے زیادہ بڑا تھا۔ لڑکی کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں بٹھائے۔ سادہ لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود وہ اپنے چہرے اور حلیے سے کوئی معمولی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کچھ بوکھلاہٹ کے بعد ایک جلنگا سی چارپائی اس کے سامنے بچھا دی تھی۔ فلک چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے مٹی سے لیپے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکی جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ پھر کچھ ہچکچاہٹ کے بعد وہ خود بھی فلک کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ تمہاری امی کہاں ہے؟ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا تھا۔ وہ کچھ گھروں میں کام کرتی ہے، وہاں گئی ہوئی ہے۔ اور ابو؟ انہیں مرے 2 سال ہو گئے ہیں۔ فلک ایک لمحے کو چپ ہو گئی تھی۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 3 بہنیں اور 2 بھائی۔ اس نے لڑکی کے چہرے پر ایک سائے کو گزرتے دیکھا تھا۔ ماجد کے مرنے کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ دوسرا بھائی کیا اس سے بڑا ہے؟ نہیں، وہ 7 سال کا ہے۔ تم سب سے بڑی ہو؟
ہاں، باقی 2 اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے۔ میں گھر پہ ہوتی ہوں، کپڑے سیتی ہوں، لفافے بناتی ہوں اور بھی بہت سے کام کرتی ہوں۔ تمہیں کوئی کام کروانا ہے کیا؟ فلک گمسم اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی آس تھی، یوں جیسے فلک نے اپنا بیگ کھولا تھا، پھر ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کچھ روپیے ہیں، تم اپنی امی کو دے دینا، میں دوبارہ آؤں گی، تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ لڑکی کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس دن وہ اس بچے کے بارے میں پوچھنے کے لیے اسی سڑک پر آئی تھی۔ سڑک پر اخبار بیچنے والے بچوں سے اس نے اس بچے کے بارے میں پوچھا تھا، اور یہ جان کر وہ دل گرفتہ سی ہو گئی تھی کہ وہ بچہ مر چکا ہے۔ کیا تم مجھے اس کا پتہ بتا سکتے ہو؟ فلک نے ایک بچے سے کہا تھا۔ وہ بچہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اسے اس علاقے میں لے آیا تھا جہاں جھگیوں اور ٹوٹے پھوٹے مکانوں کا پورا جہاں آباد تھا، اور پھر وہ ماجد کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اپنے گھر واپس آتے ہوئے اسے پہلی بار اپنے گھر کے در و دیوار مانوس نہیں لگ رہے تھے۔ اسے آدھے گھنٹے پہلے دیکھی ہوئی وہ جھگی یاد آ گئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اسے حلق سے دبوچ لیا تھا۔ لوگ کن کن چیزوں کے بغیر رہ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی پر قیامت ٹوٹی ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ 6 کنال کے بنگلے میں رہ کر، 8 لاکھ کی گاڑیوں میں پھر کر، اپنے وجود کو آسائشوں سے سجا کر اور اپنے پیٹ کو دنیا کی ہر نعمت سے بھر کر، آخر مجھے کس اللہ کی تلاش ہے؟ وہ آخر مجھ پر نظر کرے تو کیوں کرے، مجھ سے محبت کرے تو کیوں کرے؟ مرد محبت کرے تو تحائف کا ڈھیر عورت کے سامنے لگا دیتا ہے، اس کے لیے بے تحاشا روپیہ خرچ کرتا ہے، ہوٹلز میں لے کر جاتا ہے۔ وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے خرید کر نہ دے۔ عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس مرد کے اشارے پر چلتی ہے۔ وہ اس سے روپیہ مانگے تو وہ 100 جھوٹ بول کر ہر قیمت پر اسے روپیہ دیتی ہے۔ اللہ سے انسان محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے، مگر محبت کے لیے وہ کچھ دینے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نام پر وہی چیز دوسروں کو دیتا ہے جسے وہ اچھی طرح استعمال کر چکا ہو، یا پھر جس سے اس کا دل بھر چکا ہو، چاہے وہ لباس ہو یا جوتا۔ وہ خیرات کرنے والے کے دل سے اتری ہوئی چیز ہوتی ہے، اور اس چیز کے بدلے وہ اللہ کے دل میں اترنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس پرانے لباس، گھسی ہوئی چپل یا ایک پلیٹ چاولوں کے بدلے اسے جنت میں گھر مل جائے۔ اللہ اس کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، اس کے بگڑے کام سنوارنے لگے۔ وہ جانتا ہے اللہ کو دلوں تک سرنگ بنانا آتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اور میں فلک شیر افغن صرف آنسو بہا کر مسلح پر بیٹھ کر، صرف اللہ کا نام لے لے کر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس کی نظر چاہتی ہوں، مگر اس کے لیے کرنا کچھ نہیں چاہتی۔ کوئی اس کے دل کو جیسے مٹھی میں لے رہا تھا۔ لاؤنج کے اندر جانے کے بجائے وہ باہر دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے نظر آنے والا وسیع و عریض لان جیسے اسے ہلا رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیص کے دامن کو پکڑ کر دیکھا۔ لباس سادہ تھا مگر قیمتی تھا۔ اسے یاد تھا چند ماہ پہلے اس نے کراچی سے سلمان کے ساتھ گرمیوں کے ملبوسات کی شاپنگ کی تھی، تب ابھی وہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اسے اس کپڑے کی قیمت یاد نہیں تھی، مگر یاد یہ تھا کہ وہ قیمت ہزاروں میں تھی۔ یہ توکل ہے، یہ قناعت ہے، یہ صبر ہے، یہ عاجزی ہے، اور مجھے اللہ چاہیے۔ اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ قمیص کو اس نے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ پاؤں میں پہنے جوتے پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے داہنے پیر کا جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا آج وہ جس علاقے سے ہو کر آئی تھی وہاں اس نے بہت سی عورتوں اور بچوں کو پیروں میں معمولی سی چپل تک نہیں دیکھی تھی، اور یہ اس جوتے کی قیمت بھلا کیا ہوگی؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی، اسے یاد نہیں آیا۔ وہ ہر بار شاپنگ پر جانے پر 2-4 جوتے ضرور لیا کرتی تھی، اور مہینے میں 6-7 بار وہ شاپنگ پر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ یہ جوتا اس نے کب خریدا تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ اس کا کوئی جوتا بھی 1000 سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جوتا گر گیا تھا۔ وہیں دیوار کے ساتھ پیشانی ٹیک کر اس نے سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ شاید کسی ملازم نے اندر جا کر اس کی ممی کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ فلک تم واپس آ گئی، کیا ہوا میری جان، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ممی، آپ کو پتہ ہے مجھے اللہ کیوں نہیں مل سکتا؟
میرے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے، آسائشوں کی دیوار ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہے کہ اللہ تو میرے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ ابو بن ادم کو اس کی محبت کی چاہ تھی، اسے اس نے اپنی محبت دے دی۔ میری تمنا یہ چیزیں تھیں، آسائشات تھی، سلمان تھا، مجھے اس نے بس یہ سب کچھ ہی دے دیا۔ جسے وہ اپنی محبت دے دیتا اسے پھر اور کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہوتی، اور جسے دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ممی، ابو بن ادم جیسے لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور میرے جیسے لوگ۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔